تو اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا. جب شیطان فرشتہ تھا، ابلیس تھا، تو اس وقت کوئی شیطان نہیں تھا. تو اس نے کس چیز نے اس کو شیطان بنا دیا؟ کہ ظاہری بات ہے جب اس نے انکار کیا تھا، اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار، کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو کون سی ایسی چیز تھی جس نے اس کو یہ کرنے پہ مجبور کیا تھا؟ یہ اس کا نفس تھا جس کو اس نے مجبور کیا تھا کہ انا خیر منہ، کہ میں بہتر ہوں ان سے، تو میں نہیں سجدہ کروں گا. کہ یہ میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کے بنے ہیں، تو میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا. تو یہ اس کے نفس نے اس کو مجبور کیا تھا، یہ اس کو ورگلایا تھا کہ وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے جو ہے نا وہ نکال دیا. اس نے اس پہ کافی دلیلیں بھی دی اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کی ہر ایک دلیل کو جو تھے نا بکھیر کے رکھ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ جنت سے نکال دیا. تو یہ ہمارا جو نفس ہے، یہ ایک ایسا ہمارا دشمن ہے جو ہمارے اندر ہی پلتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب یہ ہم سے بات کرتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ہمیں جو ہے نا ورگلا رہا ہے، یہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب جو نفس ہے اس کی دو اقسام ہیں. These are two types of نفس. ایک کون ہے نفس امارہ، جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہمیں ورغلاتا ہے، جو ہمیں برے کام کرنے کی طرف مائل کرتا ہے. اور ایک دوسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، کہ جو ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہمیں کہتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اس کو کیا جائے، اور ہمیں وہ برائی کی طرف سے روکتا ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں مرتا. You cannot defeat with your inner self، کہ آپ اپنے نفس کو کبھی نہیں مار سکتے. آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو لگام ڈال سکتے ہیں، اس کو دبا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو مار نہیں سکتے. سو what you do کہ ہم اپنے نفس کو نہ کنٹرول کر سکیں. اور ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون سا جہاد جو ہے نا وہ سب سے افضل ہے، کون سا جہاد جو ہے وہ سب سے افضل ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ جو تم جہاد کرتے ہو نا وہ تمام جہادوں سے افضل ہے. کہ جو اپنے اندر کی لڑائی ہے نا، جو اپنے نفس کے ساتھ لڑائی ہے، کہ جو وہ آپ کو ایک برے کام کی طرف لے کے جاتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ لڑ کے آپ اچھائی کی طرف آتے ہو، یہ ایک سب سے بڑا جو ہے نا وہ ایک جہاد ہے. تو اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جو لڑنا ہے نا وہ بھی ایک نا جہاد ہے. اب نفس پہ قابو پانے کے جو ہے نا بزرگان دین نے 3 طریقے. ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئے گی. پچھلے جمعے بھی رہ گیا تھا تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ 3 طریقے جو ہے نا بزرگان دین نے بتائے ہیں کہ اپنے نفس کو آپ نا کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلا طریقہ جو ہے نا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا وہ ہے خاموشی، کہ آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چپ اور 100 سکھ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. مفہوم بتا رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. اسی طرح ٹائم تھوڑا ہے، چھوٹا سا ایک میں واقعہ بیان کر دوں. یہ حدیث مبارکہ نے، کوئی بادشاہ تھا، اس کے بیٹے نے نا اس حدیث مبارکہ کو جب سنا نا تو اس کے دل پہ نا یہ نقش ہو گیا حدیث مبارکہ کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. تو وہ بادشاہ کا بیٹا جو تھا نا وہ چپ ہو گیا، اس نے بات کرنی بالکل چھوڑ دی. اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کا ایک بیٹا ہے اور اس نے بات کرنی چھوڑ دی، وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، کیا مسئلہ ہے. تو اس نے حکیموں کو بلایا، سب کو بلایا، بلا کے نا تو اس کا نا علاج کروایا کہ دیکھو بھی یہ کیا مسئلہ ہے، اس نے بات کرنی چھوڑ دی ہے تو اس کو دیکھو. تو سب نے، حکیم آئے، سب نے دیکھا، کوئی بھی اس کا نا خاطر خواہ علاج نہیں کر سکا، کوئی بھی اس کو بلا نہیں سکا. وہ بولتا تو پہلے تھا لیکن اس نے ایک چپ جو تھی نا وہ خاموشی اس نے اختیار کر لی تھی.
تو ان میں ایک حکیم نے کہا کہ اس طرح کیا جائے کہ اس کو نا صبح سیر پہ لے کے جایا جائے، اس کو شکار کروایا جائے تاکہ اس کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی لائی جائے، تاکہ جو اس کے دماغ کی خشکی ہے نا وہ ختم ہو جائے. اینڈ ہی اسٹارٹ ٹاکنگ. تو بادشاہ نے ایک اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ اس کو لے کے جائے ایوری مارننگ شکار کے اوپر اور سیل کے اوپر لے کے جائے صبح کی، اور جو ہے نا وہ شکار کروائے. اور بادشاہ نے اس غلام کو کہا کہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوئے گی وہاں پہ اس کے ساتھ تم نے مجھے آ کے بتانا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کچھ لفظ بولا یا کچھ ایسا نہیں بولا. تو ایوری ڈے وہ جاتا تھا، جا کے واپس آ جاتا تھا. اینڈ وہ جو اس کا بیٹا تھا نا وہ کبھی بھی کچھ بات نہیں کرتا تھا. تو ایک دن اس طرح ہوا کہ وہ غلام تھا، اس کے ہاتھ میں نا تیر کمان بھی تھا. تو اس نے کہا کہ آج نا کوئی شکار کھیلتے ہیں. تو وہ ایک درخت کے پاس سے گزرا تو اس کو ایسے لگا جیسے فاختہ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، فاختہ چڑیا، ٹھیک ہے، فاختہ. تو اس نے جب جا کے دیکھا تو اس کو نا وہ درخت گنا تھا، اس میں نظر نہیں آئی اس کو. تو وہ جب آگے چل دیا، تھوڑا سا آگے چلا تو اس کو چڑیا فاختہ کے چہچہانے کی آواز آئی. تو اس کو پتہ چل گیا کہ وہ وہاں پہ بیٹھی ہے. تو اس نے اپنا تیر کمان سنبھالا اور تیر لگایا نشانے کے اوپر، فاختہ کو گرا دیا اور اس کو مار دیا. تو وہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا نا وہ دیکھ رہا تھا. جب اس نے دیکھا نا کہ فاختہ بولی ہے اور اس نے اس کو تیر کے ساتھ مار دیا، تو اس نے کہا صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے ہیں. تو غلام نے یہ دیکھا، غلام نے سنا، سارا کچھ ہوا. جب بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا ہاں جی آج کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی اس طرح میں نے فاختوں کو مارا. تو اس نے کہا صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے ہیں. تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے بیٹے نے صرف جان بوجھ کے جو ہے نا وہ خاموشی اختیار کی ہے، ایکچولی میں اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بول سکتا ہے. تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ میرے بیٹے کو جو ہے نا اس کو الٹا لٹکا کے نا اس کو کوڑے مارے جائیں، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، اس نے مجھے پریشانی دی ہے، تو اس کو کوڑے مارے جائیں. وزیر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جی جو بادشاہ کے بیٹا ہے نا اس کو نا لٹکا کے اس کو کوڑے مارے جائیں. جب اس کو کوڑے مارنا سٹارٹ کیے نا، اس کو جب سزا دینی سٹارٹ کی نا، تو اس بادشاہ کے بیٹے نے پھر سے کہا صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے ہیں. کہ جب وہ فاختہ بولی تو وہ ماری گئی. اب جب میں بولا صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے سزا مل گئی کہ آپ دونوں جگہوں پہ سچے ہیں. جب فاختہ بولی تھی تو وہ ماری گئی، اب جب میں بولا ہوں تو میں مارا گیا. کہ خاموشی میں جو ہے نا وہ نجات ہے، کہ آپ چپ رہیں گے تو آپ نجات میں رہیں گے. اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ نیکسٹ جمعے پہ گفتگو کریں گے. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر آپ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دیں تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. 2 چیزوں کی ضمانت، اونلی 2 things. پہلی، آپ کے 2 جبروں کے درمیان جو ایک زبان ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی مجھے ضمانت دے دیں. اور دوسرا، 2 ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، آپ مجھے اس کی ضمانت دے دیں تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دے دوں گا. یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور انسان کے اوپر سب سے زیادہ جو نقصان چیز پہنچاتی ہے نا ہمارے پارٹس کے اندر سے، سب سے زیادہ ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہمارے پاؤں بھی گناہ کی طرف جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ہماری باڈی کے اندر سے جو سب سے زیادہ چیز نقصان ہمیں پہنچاتی ہے نا وہ ہماری زبان ہے. کہ ہم زبان سے جتنے گناہ کرتے ہیں وہ ہم اپنی باڈی کے کسی اور پارٹ سے کبھی بھی ایسے گناہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خاموشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نجات کس کے اندر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹائم فار سننا.